ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ عورتوں کے لیے نماز میں بالوں کا کس قدر حصہ ڈھانپنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں خاص طور پہ جیسے کہ ابھی محترم کالوں صاحب نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ فقہاء نے بڑی موشگافیاں کی ہیں اس معاملے میں، اور اس میں بھی اس معاملے میں بھی فقہاء نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پہ بحثیں کی ہیں۔ چنانچہ امام شافعی یعنی جو امام شافعی کا فقہ شافعیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت نماز کے دوران عورت کا صرف چہرہ اور اس کے یہ کفوں تک ہاتھ ننگے رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی اور اس میں بال ہیں، اس کے پاؤں ہیں، کوئی اور ننگا رہ گیا تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اور مالکی کہتے ہیں، فقہ مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے عورت کے بال یا اس کے پاؤں کا اوپر والا سامنے والا حصہ ننگا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ تو اس حد تک گئے ہیں، اور دراصل بات یہ ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ہے، جس کو جو بالغہ عورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوڑھنی لیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ وہ اگر نماز پڑھنے لگی ہے تو اگر اسے میسر ہے تو اس طرح اوڑھنی سے یہ اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانک کے وہ نماز پڑھے۔ اس میں اب ایسی صورت کہ یہ کہا جانا کہ وہ اگر اس کا میں یہ جو بتا رہا تھا کہ فقہاء نے اس پہ ایسی بحثیں کی ہیں کہ اس کے بالوں کا، مثال کے طور پہ بالوں پہ انہوں نے کہا کہ بالوں کا 1/3 یا 1/4 حصہ اگر ننگا ہے، باقی بال اس کے ڈھکے ہوئے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کی فلاں جسم کا جو حصہ ہے وہ اتنے فیصد اگر ننگا ہے اور اتنا فیصد ڈھکا ہوا ہے، تو اس قسم کی بہت ساری بحثیں اس میں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ احادیث میں یہ بڑا واضح اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک خاتون جو بالغ عورت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوڑھنی لے کے نماز پڑھے۔ اب اس میں اگر اس کا کوئی بال کا چادر لے کے، یہ بھی چادر لے کے، اور اس میں اس حد تک جانا کہ اگر اس کا ایک آدھ بال ننگا رہ گیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، جس طرح یہ مبالغہ ہے، یعنی گویا افراط اور تفریط میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس قسم کا دوپٹہ اوڑھ کر جس میں بال سر کے نظر آ رہے ہیں، اس کا پوری طرح پردہ نہیں ہو رہا تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اور بہرحال جو عورتوں کے لیے اصول یہی ہے کہ وہ اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہے، اور اگر اسے لباس سارا میسر ہے تو پھر باقی جسم کا سارا حصہ اس کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ غیر محرم کی، مثال کے طور پہ گھر میں بھی ہوتے ہیں، جیسے کزنز یہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، تو اس وقت ایسے غیر محرم لوگوں کا اگر گزر ہے تو خاص طور پہ ان چیزوں کا احتیاط کر کے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے تو ہلکا اگر وہ پردہ کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہلکے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ گرمیوں میں بھی اتنی موٹی چادر اوڑھ کے کہ جس میں وہ بیچاری بے ہوشی ہو جائے، تو اس کے مطابق ہلکا دوپٹہ، لیکن ایسا دوپٹہ بہرحال جس طرح کہ یہ جالی کا دوپٹہ یا نیٹ کا دوپٹہ عام طور پہ ہے، اسے جس کو اوڑھ کے کوئی پردہ نہیں ہوتا بلکہ سارا اندر کے بال بھی نظر آتے ہیں، تو اس قسم کی پردے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ گویا نہ افراط میں جانا چاہیے نہ تفریط میں، جو میانہ روی ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی ہلکی بھی اوڑھنیاں ہوتی ہیں، بھاری بھی چادریں ہوتی ہیں، تو موسم کے اعتبار سے ان کے مطابق اپنا پردہ کر کے اسے نماز ادا کرنی چاہیے، اور بال اس کے ڈھکے ہونے چاہیے۔ اصولی بات جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔